افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها نواں سپارہ سورۃ الانفال آیت نمبر 20۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ اطیعوا، اطاع یطیع اطاعت سے ہے، فرما برداری کرنا۔ لا تولوا عنہ، مت روگردانی کرو اس سے۔ تسمعون، سنتے ہو تم۔ لا تکونوا، مت ہو جاؤ تم۔ کالذین، ان لوگوں کی طرح۔ سمعنا، ہم نے سنا، لا یسمعون، وہ نہیں سنتے۔ شر الدواب، شر برے، الدواب جانور، جاندار۔ الصم البکم، صم کانوں سے بہرا، البکم گنگا۔ لا یعقلون، سمجھتے نہیں۔ لَأَسْمَعَهُمْ، البتہ ان کو سنوا دیتے۔ ترجمہ: اے ایمان والوں، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور مت روگردانی کرو اس سے، اس حال میں کہ تم سنتے ہو، اور تم نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ بے شک بدترین جانور ہیں اللہ کے ہاں وہ جو بہرے گنگے ہیں، سمجھتے نہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ان کے اندر خیر کو جانتے تو ان کو سنوا دیتے، اور اگر اللہ ان کو سنوا دیں تو وہ روگردانی کریں گے اعراض کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو غزوہ بدر کے اندر کامیابی سے ہمکنار فرمایا۔ کفار مغلوب ہوئے، شکست خوردہ ہوئے، ناکام ہوئے، نامراد ہوئے۔ کفار کی ناکامی کی اصل وجہ کیا ہے؟ کامیابی کی ساری چیزیں تو ان کے پاس تھیں، لیکن پھر ناکام کیوں ہوئے؟ کل کے درس میں ہم نے پڑھا،
فرمایا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، آیت نمبر 13 میں ہم نے پڑھا تھا، بلکہ اس سے بھی پچھلی میں، کہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، فرمایا جو اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اس کے لیے تو عذاب ہی عذاب ہے، ناکامی ہی ناکامی ہے اس کے لیے۔ انسان کے پاس کامیابی اور کامرانی کی ساری چیزیں موجود ہیں، اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی توفیق اس کے پاس نہیں ہے، یہ دنیا کا ناکام ترین انسان ہے، ناکام ترین انسان ہے۔ اور ایک انسان کے پاس دنیاوی ساز و سامان نہیں ہے، راحت کی چیزیں نہیں ہیں، لیکن اللہ نے اس کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی ہے، دولت ایمان سے مالا مال کیا ہے، اور زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق گزارتا ہے۔ اللہ اکبر! تو یہ کائنات کا خوش قسمت ترین انسان ہے۔ کتنے صحابہ کرام وہ ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے بڑے کمزور ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جنتی دیکھنا ہو ان کو دیکھ، جس نے جنتی دیکھنا ہو ان کو دیکھ۔ کسی کے بارے میں فرمایا کہ جس نے حقیقی معنی میں شہید دیکھنا ہو اس کو دیکھ لے۔ کیوں؟ اللہ نے ایمان کی توفیق دی اور پھر اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائی، کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بس اس کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی، ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس شخص کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ عرض کیا گیا جنت میں جانے سے کون انکار کرتا ہے؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنت ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ جسے اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی چیز ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ یہ جو اطاعت والی زندگی ہے یہ جنت میں لے جانے والی زندگی ہے۔ اور من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کر لیا گیا فقد فاز، فرمایا یہ انسان کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے ساتھ اصل محبت یہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی اطاعت کی جائے۔ اطاعت کے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا
من احبنی فقد اطاعنی، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میری اطاعت بھی کرے گا۔ اور فرمایا اگلی بات، فرمایا کہ جس نے مجھ سے محبت کی اور اطاعت کی، کانا معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اطاعت رسول وہ چیز ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول کی معیت ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ روایات میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی غالباً حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم میں، بلکہ اپنے بارے میں فرمایا، میں آپ علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات کی خدمت میں آیا، میں نے عرض کیا جی میری ایک پریشانی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا، کیا پریشانی ہے؟ عرض کرنے لگے بات یہ ہے کہ جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں، آپ کو دیکھتے رہتے ہیں، آپ کا دیدار کرتے ہیں، یہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں اپنے گھروں میں، آپ کی یاد آتی ہے، پھر جلدی سے آ کے آپ کے مجلس میں پہنچ جاتے ہیں، پھر آپ کو دیکھتے ہیں۔ میرے ذہن میں آج یہ بات آئی ہے کہ آخرت میں آپ کا مقام تو بہت بلند و بالا ہوگا، آپ کی شان تو بہت اونچی ہوگی، ہم تو نیچے رہیں گے، تو اس جنت میں ہم کیسے رہیں گے، ہمیں کیسے سکون آئے گا جہاں آپ سے ملاقات اور آپ کا دیدار نہیں ہوگا؟ ہم تو رہیں گے، ہم تو آپ کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ جبریل امین قرآن مجید کی آیت لے کر آگے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا جس کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت والی ہو گئی، اللہ دن قیامت کے انعام والے لوگ جو انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں، اللہ ان اطاعت والوں کو بھی ان کے ساتھ ہی کر دے گا، یہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے، ساتھ ہوں گے ان کے۔ تو کامیابی اور ناکامی کا معیار اللہ نے اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں رکھا ہے۔ فرمایا کافر اس لیے ناکام ہوئے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی، اور ایمان والے کامیاب ہوئے اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کی۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، ایمان والوں ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اس سے کبھی روگردانی نہ کرنا، کبھی روگردانی نہ کرنا۔ کوئی بھی کام کرنے لگو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہونی چاہیے، تب کامیابی۔ بظاہر اللہ نہ کرے کچھ ناکامی نظر آنے بھی لگے تو ڈرنا اور گھبرانا نہیں ہے، اللہ تعالی انجامن کامیابی ہی عطا فرمائیں، انجامن کامیابی ہی عطا فرمائیں۔ بات تو انجام اور نتیجے کی ہے۔ وقتی تو انسان خوشی کے اسباب جتنے مرضی بنا لے، اگر اللہ کی جانب سے خوشیوں والی زندگی نہ ملے تو کچھ بھی نہیں۔ شادی پر کروڑوں روپے خرچ کر دیں، شامیانے لگوا دیں، اچھے کھانے ہو جائیں، جو کچھ نعوذ باللہ ہو سکتا ہے کریں، تو کیا اس سے وہ نیا جوڑا جو وجود میں آیا اس کی زندگی خوشیوں والی ہو جائے گی؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کریں گے، بظاہر کوئی شور شرابہ نہیں ہے، بظاہر کوئی بہت زیادہ خوشی کے سامان نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ اس جوڑے کی زندگی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر جو ہے
شادی اپنی بالکل سادگی سے کی، نکاح مسجد کے اندر کیا اور ولیمہ کر دیا، انشاءاللہ اللہ پوری زندگی برکتیں عطا فرمائے، اطاعت رسول کی وجہ سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ فرمایا سننے کے بعد روگردانی نہ کیا کرو، سنو لیکن وہ سننا کیا ہے؟ ماننے والا ہونا چاہیے، ماننے کے جذبے کے ساتھ ہونا چاہیے کہ ہم جو سنیں گے مانیں گے، جو سنیں گے مانیں گے، یہ نہیں کہ ایک کان سے سنیں گے دوسرے کان سے نکال دیں گے، اللہ اللہ خیر سال۔ عمل کا جذبہ ہی نہیں، عمل کا جذبہ ہی نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سنیں تو عمل کے جذبے کے ساتھ، اعتقاد کے جذبے کے ساتھ، اور جب بندہ اس اعتقاد کے ساتھ سنتا ہے اللہ عمل کی توفیق دے دیتے، اللہ عمل کی توفیق دے دیتے۔ بندہ نیت کر لے کہ جو اللہ کا حکم آئے گا میں نے اس حکم کو تسلیم کرنا ہے، میں نے اس حکم کو ماننا ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور عمل کی توفیق بھی عطا فرما دے، توفیق عطا فرما دیتے۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ سنتے کوئی نہیں۔ منافقین کہ بظاہر تو وہ بھی آپ کی مجلس میں آتے تھے، سنتے تھے، لیکن چونکہ اعتقاد کی اور عمل کی نیت سے نہیں سنتے تھے کہ ہم نے اپنا اعتقاد اور اپنا عقیدہ اس کے مطابق رکھنا ہے جو ہمیں کہا جا رہا ہے، اس کے مطابق ہم نے چلنا ہے، یہ چیز نہیں تھی ان میں، اور عمل کا جذبہ نہیں تھا۔ سن رہے ہیں بازار بیٹھے کہ جہاد کی تیاری ہو رہی ہے، میدان جہاد کی طرف جانا ہے، بجائے اس کے کہ وہ عمل کی کوشش کریں الٹا بہانے تلاش کر رہے ہیں، اچھا اب یہ موقع آ گیا کیسے جان چھڑائیں اسے، جان کیسے چھڑائیں، وہ عمل کی نیت سے نہیں، عمل سے بھاگنے کی نیت سے بیٹھے۔ اور ایسا ہوتا ہاں جی ہم تیاری کر رہے ہیں، ہم جی یہ کر رہے ہیں، بس پھر موقع آ گیا ہیلے بہانے شروع ہو گئے، میری یہ مجبوری ہے، میرا تو یہ ہے، میرا تو وہ ہے۔ فرمایا کہ یوں سمجھو انہوں نے سنا ہی کوئی نہیں، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ ان جانوروں کو دیکھا ہے، جانوروں کو فرمایا سنتے تو وہ بھی ہیں، کوئی نہ کوئی آواز تو ان کے کانوں میں بھی پڑتی ہے، لیکن کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ بہرے بھی ہیں اور گنگے بھی ہیں، اس لیے کہ جو جانور ہیں آواز تو سنی سمجھے کوئی نہیں، اور اعتقاد اور عمل کوئی نہیں ان کی زندگی میں، تو فرمایا انسان ہو کر جانوروں والا کام کرے، اللہ کے نزدیک ایسا انسان بدترین جانور ہے، بدترین جانور ہے ایسا انسان کہ اسے عقل سمجھ فکر ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ 4 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے سننا، ایک ہے سمجھنا، اور ایک ہے اعتقاد رکھنا، اور ایک ہے اس پر عمل کرنا۔ 4 چیزیں کہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کو سنیں، نمبر 2 اس کو سمجھیں کہ کہا کیا جا رہا ہے، نمبر 3 اس کے مطابق اعتقاد رکھیں، عقیدہ رکھیں، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ اس کے مطابق عمل کریں۔ صرف سنیں، اس کو نہ سمجھیں کہ کیا کہا جا رہا ہے اور کیا نہیں، یہ جانوروں کا کام ہے، بس وہ صرف سنتے ہی ہیں۔ اب بھینس کے قریب کھڑے ہو کے آپ 20 باتیں آپس میں کرنے لگیں، ہم اس بھینس کو بیچتے ہیں، ہم نے اس کو یوں کرنا ہے، ہم نے اس کو یوں کرنا ہے، یہ دودھ نہیں دے رہی، اس کو آج 10 ڈنڈے لگاتے ہیں، اس کو کیا ہے، بس کانوں میں آواز آ رہی ہے۔ کہتے ہیں نا بھینس کے سامنے بین بجانا، اس کو کیا مزہ آئے گا کہ بین بج رہی ہے، آواز ہے کانوں میں، اللہ اللہ خیر چل کوئی نہیں۔
تو جانوروں کا سننا کیا ہے کہ بس آواز سنتے ہیں، سمجھتے کوئی نہیں. ایک سننا یہ ہوتا ہے. دوسرا سننا کیا ہے کہ آواز تو سنی، سمجھے بھی صحیح کہ کیا کہا جا رہا ہے، لیکن اس کو ماننا کوئی نہیں، عقیدہ نہیں رکھنا، ہم نہیں مانتے. یہ سننا ہے کافروں کا اور منافقوں کا. کافروں کا اور منافقوں کا. کہ کافروں نے کیا کیا؟ کفار نے بات سن لی، سمجھ لی کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، فلاں سمجھ گئے، لیکن اعتقاد اور ماننے والی بات کوئی نہیں. جو منافقین ہیں اوپر سے مانیں گے، اندر سے انہوں نے بھی کوئی نہیں ماننا. تو کافروں اور منافقوں کے سننا تو یہ ہوتا ہے، سن لیا، سمجھ لیا، نہ عقیدہ بنایا، نہ عمل کے لیے تیار ہوئے، کچھ بھی نہیں، بس سننا سمجھنا. اور تیسری چیز کیا ہے؟ سن بھی لیا، سمجھ بھی لیا، اور اس کو مان بھی لیا، لیکن عمل نہیں کیا. مانتا ہے دل و جان سے، یہ کمزور ایمان والا ہے. ایمان والا تو ہے لیکن کمزور ایمان والا ہے، کہ مان جاتا ہے پر عمل پہ نہیں آتا، عمل پہ نہیں آتا. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ سننا بھی، سمجھنا بھی، ماننا، اعتقاد رکھنا بھی، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا بھی، عمل بھی کرنا ہے. یہ کامیاب ترین لوگوں کا سننا ہوتا ہے. ترغیب اس سننے کی ہے، حکم اس سننے کا ہے. فرمایا کہ اگر عمل نہیں ہے تو انسان جو ایمان والا ہے اور جو منافق ہے، بظاہر ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. بس اتنا ہی فرق ہے کہ مومن اعتقاد رکھتا ہے اور منافق نہیں رکھتا. منافق نہیں رکھتا. اصل ایمان والے کی پہچان عمل سے، کیونکہ سننا، سمجھنا، اعتقاد یہ بظاہر نظر تو نہیں آئے گا. جو نظر آنا ہے وہ عمل نے نظر آنا ہے، عمل نے نظر آنا ہے. جو عمل تک پہنچ گیا، پہلی ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. تو اسی کے بارے میں فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو یہ کہتے ہم نے سنا. منافق سنا کوئی نہیں، کیونکہ اگر حقیقی معنی میں سنا ہوتا تو عمل بھی کرتے. فرمایا کہ جب انہوں نے عمل نہیں کیا تو اللہ کے ہاں یہ لوگ اور جانور یہ دونوں برابر ہیں. کہ جانوروں نے سنا سمجھا نہیں، انہوں نے سنا سمجھا مانا نہیں. فرمایا اللہ کے نزدیک ایک ہی کیٹیگری میں ہیں. یہ دونوں ایک کیٹیگری میں ہیں. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا. اگر اللہ ان کے اندر خیر کو جانتے، ان میں یہ جذبہ ہوتا کہ ہم مانیں گے، ہم سنیں گے، سمجھیں گے، مانیں گے، عمل کریں گے، لَأَسْمَعَهُمْ. اللہ پھر انسان کو ایسے ہی سننے کی توفیق عطا فرما دے. کیا مطلب؟ پھر اللہ اس کو عمل کی توفیق بھی دے دیتے. عمل کی توفیق مل جاتی ہے اس میں جب انسان میں طلب ہو انسان میں کہ میں عمل کروں گا، حق بات کو سمجھوں گا، اس کے مطابق عقیدہ اختیار کر کے زندگی گزاروں گا، اللہ توفیق دے دیتے ہیں. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ. فرمایا کہ اب جو منافقوں کی عادت ہے، کافروں کی عادت ہے کہ وہ اعتقاد پر نہیں آ رہے، اس کے لیے تیار بھی نہیں ہے. اگر اللہ ان کو زبردستی سنوا بھی دیں، لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. انہوں نے تو روگردانی کرنی، اعراض کرنا ہی کرنا ہے. اس لیے اللہ ان کو توفیق ہی عطا نہیں فرماتے. توفیق ہی عطا نہیں فرماتے. تو اللہ کی توفیق انسان کو تب ملتی ہے جب انسان کے اندر ماننے کا جذبہ موجود. تو اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا اطاعت کرو میری اور میرے رسول کی، اور اپنے اندر ماننے کا جذبہ رکھو. فرمایا یہی خلاصہ ہے پورے غزوہ بدر کا.
کہ اللہ نے جو کامیابی دی کیا تھی؟ یہ لوگ ماننے والے تھے اور ان میں ماننے کا جذبہ موجود تھا، عملی بھی مانتے رہے، تو اللہ نے ان کو خیر یعنی فتح عطا فرما دی۔ تو ایمان والو، اگر تم بھی کامیابی چاہتے ہو ہمیشہ کے لیے تو ماننے کا جذبہ ہونا چاہیے اور زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت والی ہونی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اطاعت والی زندگی نصیب فرمائے اور ماننے کے جذبات اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔